الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پسندیدہ دین اسلام سے نوازا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام ہے، اور یہ بات ہم تمام جانتے ہیں کہ اس کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں ہوئی، جب آخری آیت آپ پر اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دنیا میں بہت سارے طریقے زندگی گزارنے کے لیے لوگوں نے اپنائے، قوانین بنائے، ضابطے بنائے، زندگی گزارنے کا راستہ بنایا، لیکن وہ چونکہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی اور اپنائے گا تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو جو زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے، دین دیا ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر اللہ رب العزت چاہتا تو خانہ کعبہ کی چھت پر قرآن مجید کو رکھ دیا جاتا بین الدفتین، لوگ اسے لیتے، پڑھتے، زندگی گزارتے، لیکن اللہ تعالی رب العزت سے کہنے کا موقع لوگوں کو یہ ملتا کہ بار الہ، آپ نے جو نظام دیا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تھا، قانون کی جو کتاب آپ نے دی تھی، وہ تو بڑی مشکل تھی، اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا انسانوں پر، مسلمانوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ان کے درمیان سے، جس نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر کے، اس کے قوانین پر عمل کر کے دکھا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو دین اور اسلام ہم کو ملا ہوا ہے، یہ پوری زندگی کو محیط ہے، اس میں بھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے خارج ہو۔ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، آدمی کا گھر کا ماحول ہو یا سماج کا ہو یا معاشرے کا ہو یا معیشت کا ہو، یا اس سے آگے آپ وہ جنگ کا ہو یا سیاست کا ہو، پوری زندگی اللہ رب العزت نے جو ہمیں دی ہے، اس کی رہنمائی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، وہ صرف مدینہ کی نہیں ہے، وہ صرف مکہ کی نہیں ہے، وہ صرف امن کی نہیں ہے، وہ صرف جنگ کی نہیں ہے، پوری زندگی نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر سماجی مصلح کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی و معلم کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اس کی چیف کی حیثیت سے، پوری زندگی تو نمونہ ہے ہمارے لیے۔ دین اسلام کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے بعد میں اس پر بڑا کام کیا ہے کہ دین اسلام نے جو قوانین وضع کیے، جو ضابطے دیے، اس کو انہیں کیٹیگرائز کر دیا، انہوں نے حساب سے لکھ دیا اور تفصیلات اس کی مرتب کر دی۔ ہمارے پاس دو بڑے قسم کے قوانین ہیں جو اسلام ہم کو دیتا ہے، ایک سول لاز، عام قوانین، اور دوسرے کرمنل لاز، فوجداری قوانین۔ دونوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت میں رہنمائی موجود ہے۔ عام جو زندگی انسان کی ہے، اس میں اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، شادی، بیاہ، طلاق،
دیگر چیزیں کیسے انسان کی گزرے، اس کے بارے میں کتاب و سنت نے تفصیلات بیان کی. اور انسان اگر کرائم کرے معاشرے اور سماج کے اندر، وہ چوری کرے، وہ زنا کرے، وہ قتل کرے، تو اس کا بدلہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں قوانین مرتب کیے. ہمارے علماء لکھتے ہیں، تفصیلات موجود ہیں کہ کرمنل لاز پر عمل کرنے کے لیے اسلامی حکومت درکار ہے. مسلمانوں کا سیاسی نظام ضروری ہے. کوئی آدمی چوری کرے ایک نصاب سے زیادہ، آپ اس کا پکڑ کر کے ہاتھ کاٹ دیجئے، آپ نہیں کاٹ سکتے. جو اس وقت سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے. کوئی شخص شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس حکومت موجود نہیں ہے. کوئی آدمی اٹھ کر کے کسی کو قتل کر دے، ہم کو معلوم ہے کہ قاتل یہی ہے، لیکن ہم اس پر قصاص لاگو نہیں کر سکتے کہ اس لیے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے. لیکن جو سول لاز ہیں، اسلام کے جو عام قوانین ہیں، اور جس میں مسلم پرسنل لا بھی آتا ہے، انسانوں کے ذاتی قوانین جس پر وہ عمل کریں، شادی کیسے وہ کریں، نکاح کیسے کریں، مہر کیسے رکھیں، نام نفقہ کیا چیز ہوتی ہے، طلاق کیا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہوئے وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس طرح کی دیگر چیزیں، یہ سب سول لاز میں آتے ہیں، پرسنل لاز میں آتے ہیں. اس کے بارے میں اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے سلسلے میں یہ بات کہہ دینا بہت کافی ہے دوستوں ساتھیوں، کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کے جو ضابطے ہیں، وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ بھی شارع تھے، آپ نے بھی باتیں بتائیں، وہ بھی قانون کا درجہ اس لیے رکھتی ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو وحی ہوتی ہے وہی بولتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین اسلام نے جو قانون دیا ہے وہ انسانوں کے نفسیات سے قریب ہے، انسانوں کی فطرت سے قریب ہے، انسان کے دل سے قریب ہے. جب اس پر انسان عمل کرتا ہے تو اسے سکھ ملتا ہے، چین ملتا ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کا گھر جنت نشان بنتا ہے. اور دوسری خصوصیت اسلام کی ہے کہ وہ ناقابل تبدیل، اس لیے کہ وحدہ لا شریک نے اسے دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا. پورے دنیا کے انسان اور پورے دنیا کے مسلمان اور پورے دنیا کے علماء اگر چاہیں کہ ذرہ برابر اس میں بڑھا دیں، بڑھا نہیں سکتے، اس میں سے ذرہ برابر نکال نہیں سکتے. دین مکمل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. قانون اور ضابطہ بنانے کے لیے 3 بڑی چیزیں درکار ہیں دوستوں اور ساتھیوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیر معمولی علم ہونا چاہیے آدمی کو، اسے معلوم ہو کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور جس سماج کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے اس میں کیسے قوانین وضع کیے جائیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. دوسری چیز تجربہ ہے. تیسری چیز ویژن ہے، آدمی کل کو بھی دیکھے، پرسوں کو بھی دیکھے، 10 سال بعد بھی دیکھے. اور ایک آخری چیز اس میں اگر جوڑ دی جائے تو وہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے قانون بناتے ہوئے کہ انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے. کالوں نے گوروں کے لیے قانون بنایا یا گوروں نے کالوں کے لیے قانون بنایا تو اس میں جانبداری برتی گئی، زبان کی جانبداری، رنگ کی جانبداری، نسل کی جانبداری. انسانوں نے جب بھی اس دنیا میں قوانین بنائے، قوانین وضع کیے، تو چونکہ یہ چیزیں جو بیان کی گئی آپ کے پاس، علم، تجربہ، ویژن، غیر جانبداری، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے جو بھی قانون انہوں نے بنایا اس میں ترمیم کرنا پڑا. کسی میں 6 مہینے کے بعد ترمیم کرنا پڑا. ہمارے ہندوستان کے دستور کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ لارجسٹ کانسٹیٹیوشن آف ورلڈ کہا جاتا ہے اس کو. دنیا کا سب سے بڑا دستور، روز تبدیلی اس میں ہوتی ہے، آئے دن تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسانوں نے جو بھی قاعدہ بنایا، قانون بنایا، چونکہ ان کی عقل ناقص تھی، ان کا ویژن ناقص تھا، ان کا تجربہ ناقص تھا، غیر جانبدار وہ ہو نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ قانون قابل عمل نہیں رہا. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک جس نے انسانوں کو پیدا کیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ رب العزت کو نہیں معلوم ہے کہ اس نے کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کو جس نے پیدا کیا اس کی نفسیات سے واقف، اس کے اندرون سے واقف، اس کے احساسات سے واقف، اس کی ضروریات سے واقف. وہ جب انسانوں کے لیے قانون دے گا تو قابل عمل ہوگا اور اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی. اللہ رب العزت کا علم لا محدود، اللہ رب العزت پر تجربہ ختم، اللہ رب العزت کا ویژن وائڈ، آپ کہیں کہ وہ ابد سے پہلے تھا، ازل سے پہلے تھا، ابد کے بعد تک رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ رب العزت سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اسی پر ختم ہے ویژن. اور غیر جانب کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرے نزدیک کالا گورا، امیر غریب، چھوٹا بڑا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوى. یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جس کے پاس کرائٹیریا موجود ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا بنایا ہوا قانون ایسے ہی ہوگا.
یہ قوانین جو مسلم پرسنل لا کے تعلق سے ہیں، یہ قوانین اور اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں سب ناقابل تبدیل ہیں، اور انسانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رحمت ہے، اور اس کا ماحول، اس کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار ہونے کی ضامن ہے۔ دوستو اور ساتھیو، مسلم پرسنل لا پر بیداری کی مہم چل رہی ہے پورے ملک میں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو حکومتوں سے متعلق ہے، جو عدلیہ سے متعلق ہے، جو مقننہ سے متعلق ہے، جو اس ملک میں شاطرانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان سے متعلق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل چیلنجز، خارجی جو چیلنجز ہیں وہ اس ملک کے سارے مسلمانوں سے متعلق الحمدللہ رہے ہیں، اور سارے لوگوں نے اتحاد کا ثبوت دیا، اور انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی اس ملک کے سارے ہی مسلمان بلا تفریق مسلک آئیں گے، اور اللہ رب العزت کے قانون کے اوپر جب آنچ آئے گی تو اس کے خلاف اٹھیں گے وہ انشاءاللہ العزیز۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اس ملک میں، آئندہ کے دنوں میں انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا جو نقطہ ہے گفتگو کا اور غور و فکر کا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو داخلی چیلنجز ہیں، انٹرنل چیلنجز، یعنی مسلمان خود پرسنل لا کو نہیں جانتا، مسلمان خود اپنے ذاتی قوانین جو رحمت ہے اس کے گھر کے لیے اس پر عمل نہیں کرتا، دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے، تو یہ وہ پہلو ہے جس پر ہم تمام کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پرسنل لا کے حوالے سے، آئلی قوانین کے اعتبار سے جو قوانین دیے ہیں اس کو خود ہم جانیں، اس پر خود عمل کریں، اس کے مطابق بیداری لائیں، جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں اور نمونہ چھوڑیں ان لوگوں کے لیے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ میں 2-3 باتیں آپ سے اس خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو ہے نکاح۔ اسلام نے جو نکاح کا جو طریقہ دیا، اس کا جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ نکاح کے بارے میں کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی جو جنسی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی فطرت میں ہے، اس کے وجود میں ہے، لہٰذا یہ فنڈامنٹل نیڈ میں آتا ہے، جیسے کھانا ہے، جیسے پانی ہے، جیسے آکسیجن ہے، اس کو آسان ہونا چاہیے۔ دین نے اس کو آسان کیا اور کہا کہ تم جب کسی کے تقوی اور اس کے خوف خدا، اس کی خشیت الہی پر تمہیں اطمینان ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی، شادی کر دو۔ اور کیا بتایا اس کا مقصد؟ پہلا مقصد نکاح کا یہ بتایا کہ نظر نیچی ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، سماج کے اندر بے حیائی عام نہ ہو، زناکاری عام نہ ہو، بدکاری عام نہ ہو، تم خود عفت کے ساتھ رہو، تمہارا جو سماج ہے وہ سراپا عفت ہو، تمہارا جو سماج ہے وہ سراپا تقدس کے ساتھ رہے۔ لہٰذا سب سے بڑا جو بتایا اس کا مقصد وہ یہ کہ نظر نیچی ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء۔ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور جسے استطاعت نہ ہو، استطاعت کا انتظار ہو، وہ روزے رکھا کرے، اس سے نفس کنٹرول میں آئے گا۔ دوسری بات یہ بتایا کہ تم کو سکون ملے گا، تم کو اطمینان ملے گا، تمہارے اندر جو کمی محسوس موجود ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں، جب تم اس کو حاصل کرو گے تو تم کو اطمینان ملے گا۔ وَخَلَقَ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ رب العزت نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا بنایا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ خطاب عورتوں کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی اور رحمت ڈال دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسی ایجاب و قبول کے ذریعے کہ میں اللہ رب العزت کو گواہی دے کر کے ہم دونوں یہ عہد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے، نکاح ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنی محبت دے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یرا کالمتحابین مثل النکاح، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے ویسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ تو نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ محبت ہو، الفت ہو، گھر میں خوشگوار ماحول ہو، اور پھر آپس میں اس انداز سے سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے۔ تیسرا بڑا مقصد جو نکاح کا بیان کیا قرآن مجید نے وہ یہ کہا کہ تمہارے ذریعے سے ایسی نسل اس دنیا میں آئے جو خوف خدا رکھنے والی ہو، خشیت الہی رکھنے والی ہو، تاکہ تم جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے بعد وہ صدقہ جاریہ اس زمین پر بن سکے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، 3 چیزوں کے ذریعے، صدقہ جاریہ یا کوئی نالج جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا آخری بات یہ فرمائی کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ بندہ کہے گا کہ میرے مالک میں بڑے آسائش اور آرام اور نیکیوں میں تھا کل، آج تو اس سے بڑی نیکیوں میں ہوں، بڑے آرام میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے نیک اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔
تو یہ جو اسلام نے اس کا طریقہ بتایا غیر معمولی، اس کا پروسیجر بھی بتایا اسلام نے. فرمایا کہ جب اس پروسیجر پر تم عمل کرو گے خوش و خرم رہو گے. اگر تم نے اس پروسیجر کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ کبھی بھی تمہارے گھروں میں خوشی نہیں آ سکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت دینک. اے لوگوں، امت مسلمہ کے لوگوں، تم لڑکیوں سے شادی کرنا دینداری کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسن نسب کی بنیاد پر بھی شادی ہوتی ہے، لیکن تمہارا جو پریورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے وہ دینداری ہو. تم دیکھو کہ وہ بہو جس کو تم گھر میں لا رہے ہو وہ خوف خدا، اس کے اندر خشیت الہی، اخلاق و کردار کس درجہ ہے. اگر اس چیز کو سامنے رکھو گے تو تمہارے گھروں میں خوشی ہوگی، چین ہوگا، خوشگوار زندگی تمہاری ہوگی. یہی بات لڑکے کے بارے میں بھی کہی گئی کہ تم لڑکا ایسا تلاش کرو جو خوف خدا خشیت الہی رکھنے والا ہو، جس کے اخلاق و کردار اسلام کے عین مطابق ہوں، تو تمہارا گھر خوشگوار بنے گا. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے نہ جانے کیا کیا کرائٹیریا بنا رکھا ہے، لیکن دینداری کو ہم نے پیچھے چھوڑا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی حال ہم جانتے ہیں. ساری جو خرافات اس وقت ہے، رسم و رواج ہے، اس کو توڑیے. یہ منگنی کیا ہے؟ یہ بارات کیا ہے؟ یہ جہیز کیا ہے؟ یہ غیر مسلموں سے آیا ہوا ایک معاملہ ہے، غیر مسلموں کے رسم و رواج ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر لیا اس لیے کہ وہاں پیسہ مل رہا تھا. یہ سارے رسم و رواج کو توڑیے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے بہادر ترین انسان تھے، جنہوں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب ساری دنیا کو ہم اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھیں گے. انہوں نے بیویاں چھوڑ دی، انہوں نے بچے چھوڑ دیے، انہوں نے نخلستان چھوڑ دیے، مال و اسباب چھوڑ دیا، اپنی زمین چھوڑ دی، اس لیے کہ جو بات ضمن میں آ گئی تھی کہ اللہ اس سے خوش ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، تو انہوں نے داؤں پر دے دی تھی اس دنیا کو. انہیں اللہ کی محبت عزیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ عزیز تھا جو جنت تک لے جانے والا تھا. ہم منگنی کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم بارات کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم جہیز کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ دنیا دار لوگ ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نکاح کرنا ایسے ہی ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا. چلتے پھرتے یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہم نکاح کر لیں. مجھے آپ بتائیے، سیرت کا ادنا طالب علم میں بھی ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، کسی دن پڑھ کر کے بتائیے گا تو مجھے یاد آئے تو بتا دیجیے گا. نیا جوڑا بنانا منع نہیں ہے، لیکن کسی صحابی اور کسی صحابیہ نے صرف نکاح کے لیے نیا جوڑا بنایا ہو، آپ سیرت میں بتا دیجیے مجھے. نیا جوڑا بنانا خراب نہیں ہے، پورے گھر بھر کا بنانا، اعزاء و اقربا کا بنانا ناجائز نہیں ہے، لیکن وہ جو بوجھ آتا ہے ہمارے اوپر نکاح کے نام پر، اس بوجھ کا کیا کہیں گے؟ حیدرآباد میں 1 لاکھ کے آس پاس وہ لڑکیاں موجود ہیں جن کی عمریں 40 سے 50 سال کے درمیان ان کی شادیاں نہیں ہو سکی، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکے. کیوں؟ کہ بڑے بڑے امیروں نے تو نہ جانے کیا کیا کر کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر لی، لیکن غریبوں کے لیے راستہ روک دیا. آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو رکنا چاہیے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے راستہ ہموار ہو. دوستوں اور ساتھیوں، دوسرا موضوع طلاق کا ہے. کیا طلاق کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ ہمارا گروہ، ہمارا مسلمانوں کی جو اجتماعیت وہ جانتی ہے طلاق کیا ہے؟ 3 طلاق اسلام میں ہے ہی نہیں، اور آج پوری دنیا میں 3 طلاق کا ایشو چھڑا ہوا ہے. اسلام میں 3 طلاق ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں 3 طلاق ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 طلاق ہے. فرمایا کہ یاد رکھو کہ میاں بیوی جب ایک معاہدہ کر کے جڑتے ہیں اور ان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، نئی نسل پروان چڑھتی ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کو الگ ہونا پڑے. 99.99% زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں، طلاق نہیں ہوتی. ہم کو معلوم ہے یہ جو ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی دبائی جا رہی ہیں اسلام میں، اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا، جیسے ہر مسلمان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے کے سوتا ہے، ایسی صورتحال بنا دی گئی. دوسری قوموں میں طلاق کا رجحان زیادہ ہے، دوسری قوموں میں 1 سے زیادہ شادی کرنے کا رجحان زیادہ ہے. یہ سارے سینسس بتاتے کہیں بھی طلاق ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو چاہے وہ غیروں میں ہو، اس لیے کہ اخرجت للناس ہم ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی. ہم انہیں بھی سمجھائیں گے کہ وہ طلاق نہ دیں، لیکن ہمارے یہاں اگر مسلمانوں کی آبادی میں 1 طلاق بھی ہوتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور یہ ایشو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. طلاق کے بارے میں بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں ٹھن جائے، ان کی جو مزاج ہے، ان کی جو نفسیات ہے وہ آپس میں نہ ملے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہ چاہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ کیا دونوں کو زبردستی رکھیں گے؟ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ دونوں کے گھر والوں کا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، دونوں آ کر کے سمجھائیں، دونوں دیکھیں، ان کے مسئلے کو حل کریں. حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں حل ہوتا تو اس کے بعد الگ پروسیجر قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا. اور اگر وہ کسی طور پر بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں کو زبردستی باندھ کر کے رکھا جائے اور شوہر دوسری عورتوں سے آشنائیاں کرتی پھرے
اور جو اس کی بیوی ہے وہ دوسرے مردوں سے آشنائیاں کرتی پھرے، ان کا گھر جہنم بن جائے. یہی ہوا ہندوازم میں. ہندوازم میں طلاق نہیں ہے. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ 7 جنم کے لیے ہوتا ہے، اور جب شوہر مر جائے تو چتا پر لٹا کر کے جلا دیا جائے. تو جب ان کے ہاں طلاق نہیں تھا تو انہوں نے راستہ کیسے نکالا؟ یہ شخص اس وقت تک دوسرے عورت سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے کو مار نہ دیا جائے، جلا نہیں دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ ہندو مذہب میں، ہندو سماج میں جلانے کا رسم شروع ہو گیا، بہوؤں کو جلانے کا. مسلمانوں نے بھی وہیں سے لیا، لیکن انہوں نے چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا، اس لیے انہوں نے کہا نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مار دیا جائے. اسلام موت نہیں دیتا، اسلام زندگی دیتا ہے، راستہ نکالتا ہے. تو اسلام نے کہا اس کے لیے اللہ ہے، اس کے لیے اللہ ہے، دونوں کے لیے خدا حافظ ہے، اپنی اپنی زندگیاں گزاریں. یہ آخری اسٹیج ہے. اور کہا کہ ایک مرتبہ طلاق دے کر کے چھوڑ دو، یہ طلاق احسن ہے. اور یہ بھی کہا کہ بیوی جب حیض سے فارغ ہو، طہر میں ہو، تب ایک طلاق دیا جائے اور شوہر سے قریب نہ ہوا ہو. سوچنے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے، رجوع کرنے کا موقع ہے. دوستوں اور ساتھیو، اسلام پیارا دین ہے، فطرت سے عین مطابق یہ دین ہے. بدنام کیا لوگوں نے، طلاق دینے والوں نے اور طلاق کو سمجھنے والوں نے. آج ہمارے یہاں عام طور پر لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو بیوی کو طلاق دے دیا، جھگڑا ہو گیا کسی موضوع پر تو بیوی کو طلاق دے دیا، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا تو بیوی کو طلاق دے دیا. اور 99% وہ لوگ ہیں جو بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کیجیے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اب اگر وہ حنفی مسلک کے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب اہل حدیث مسلک میں چلے جائیے، وہاں اپنا مسئلہ حل کر لیجیے. پھر اس کے بعد وہ کسی طرح مسئلہ حل ہوتا تو کہتا آپ زندگی بھر ایسی حرکت میں نہیں کروں گا. یہ 99% مسئلہ ہے. 1% مسئلہ وہ ہے جو بھدگی پیدا کرنے والوں کا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خود طلاق کا ہم طریقہ سیکھیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ میں دیا جائے گا. پر اس وقت بھی اس کو موقع ہے کہ چاہے وہ خوش اسلوبی سے اس کو اپنے پاس رکھے یا وہ احسان کے ساتھ اس کو جدا کر دے، حسن سلوک کے ساتھ اس کو جدا کر دے. دوستوں اور ساتھیو، ہم خود جانیں کہ طلاق کیا ہے، طلاق کی تفصیلات کیا ہیں. ہم سلم میں اور جھگی جھوپڑی میں رہنے والے ناخادہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ طلاق کیا ہے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام سراپا رحمت ہے، اس پر عمل کر کے ہم خود سکھ چین کی زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے نمونہ چھوڑیں. دوستوں اور ساتھیو، میں آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس خطبے میں وہ یہ ہے کہ وراثت غیر معمولی اہمیت دین اسلام اس کو دیتا ہے. واحد مذہب ہے، چونکہ فطری ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دیتا؟ جب مر جائے مرنے والا، اس کا جو ترکہ ہے اس کی تقسیم ہونا چاہیے. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین مر جائیں یا اعزا واقربا کا انتقال ہو جائے تو مردوں کو بھی حصہ ہے ترکے میں، عورتوں کو بھی حصہ ہے. آگے فرمایا گیا چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ، اس سے آگے فرمایا گیا نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جو فرض ہے. دوستوں اور ساتھیو، اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے. اور اللہ رب العزت نے چونکہ وہ عالم بذات صدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ قیامت تک ایسا نہ ہو کہ میں اس کو کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کروا دوں تو کوئی ٹولہ اٹھ کر کے یہ نہ کہے کہ اس کے راوی صحیح نہیں تھے، یہ درایت کے لحاظ سے گڑبڑ حدیث تھی، اس کا پایا بلند نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں اس کو اللہ رب العزت نے دے دیا کہ یہ حقوق کی بات تھی، یہ معاملات کی بات تھی، یہ مال و اسباب سے تعلق رکھنے والی چیز تھی، جائیداد سے تعلق رکھنے والی چیز تھی. اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بیان کیا. اور میں اس کو اس انداز سے لیتا ہوں کہ مسلمان جس کے دل میں اللہ رب العزت پر یقین ہے اور توحید پر وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، دل سے وہ مسلمان ہے. اگر اس نے کوئی غلطی کر دی، توبہ نہیں کر سکا، تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جہنم میں وہ جلے گا اسی کے بقدر، پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا. آپ گیس کے سامنے اپنی انگلی لگائیے، کتنے دیر آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ آگ ہے جس کو کئی مرتبہ ٹھنڈا کر کے زمین پہ بھیجا گیا. 1 دن رہے گا، وہ 10 دن رہے گا، 1 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 1000 سال رہے گا، کتنا رہے گا جہنم میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پر اللہ کا بندہ بن کر کے رہیے اور جیسے بھی غلطی ہو توبہ کر لینا ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو فرمایا کہ گناہ کر لیا اگر اس نے توبہ نہیں کر سکا اور اس کے دل میں ایمان ہے تو جہنم میں جلے گا، لیکن ایک دن وہ جنت میں جائے گا. ہمارے علماء اس کو لکھتے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر دل کے اندر ایمان ہے اور اس نے توبہ نہیں کیا اور وہ چیز اس کا حق ادا نہیں کیا اور وہ مر گیا تو جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا. چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، چاہے وہ روزہ رکھتا رہے، چاہے وہ حج کرتا رہے، چاہے غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کے لیے دن بھر لگا رہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ سورہ نساء میں بتایا گیا
کہ اگر وراثت کی صحیح تقسیم کسی نے نہیں کیا، باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں نے بانٹ لیا، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، توبہ قبول نہیں ہوگی، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ اسی دنیا میں وہ اس کا سودا کر لے۔ سورہ نساء کے آگے فرمایا گیا جو آئلی قوانین پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ مردوں اور عورتوں کے کیا حق ہے اس کے مطابق تقسیم کرتا ہے میراث کو، فرمایا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا اور یہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اتنی بڑی وعید کہیں نہیں ملی۔ ہم مسلمانوں میں 1% بھی تناسب نہیں ہے میراث کی تقسیم کرنے کا۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے روزے ہوتے ہیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اے وہ لوگوں جو بوڑھے ہو گئے ہو اپنی بہنوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرو، اے وہ لوگوں جو جوان ہو اپنی بہنوں کو حصہ دے دو۔ یاد رکھیے دین اسلام نے عورت کی جو عزت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو اوپر اٹھایا ہے۔ جہاں وہ یہودیت میں، عیسائیت میں دبی کچلی جاتی تھی، جہاں وہ یونان قدیم میں، مصر قدیم میں جہاں اس کو جانور بنا کر رکھا جاتا تھا، جہاں وہ ہندوازم میں اس کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ دھارمک اسلوک سن لے، جہاں وہ مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتی تھی، جہاں اس کو شیطان کا پھندا کہا گیا، جہاں وہ مردوں کی خدمت گار اور ملازمہ کے طور پر زندگی گزارتی رہی زندگی بھر، اسلام نے کہا نہیں، یہ تو عزت والی ہے، یہ عظمت والی ہے، یہ اکرام والی ہے، یہ تکریم والی ہے۔ آپ کیا فرمایا اسلام نے؟ کہا کہ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمزور آئی ہے، اس پر اللہ کا رحم ہو۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس اگر بیٹی ہو، 3 بیٹیاں ہوں، تینوں کی تعلیم و تربیت کر دے اور ان کی شادی کر دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول 2، کہا 2 کے لیے بھی جنت، کہا 1 کے لیے بھی جنت۔ آپ فرمائیے صحابہ کرام کے چہرے کھل جاتے تھے جب ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرح ہمارے ہاں چہرے گر جاتے ہیں جب ہمارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں تو یہ بات اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہتا رہا ہوں اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ اگر وجہ شرافت صرف لڑکے ہوتے اور وجہ شرافت لڑکیاں نہ ہوتی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لڑکیاں نہ ملتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ملے، بچپن میں انتقال کر گئے، 4 لڑکیاں ملیں جن میں سے 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا، اور دھرتی دنیا تک بتا دیا گیا اے مسلمانوں تم لڑکوں کو وجہ شرف مانتے ہو، لڑکے وجہ شرف صرف نہیں ہے، لڑکیاں بھی وجہ شرف ہیں، اور اگر وجہ شرف نہیں ہوتی تو آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لڑکیاں نہ ملتی۔ تو فرمایا کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کرنا اور ان کو رحمت سمجھنا یہ اسلام کا طور امتیاز ہے۔ بہن فرمایا کہ النساء شقائق الرجال، یہ جو عورتیں ہیں یہ سگی ہیں مردوں کی، الگ سے نہیں ہے۔ بڑی بہن ماں کے برابر ہے، چھوٹی بہن کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنا اللہ رب العزت کے یہاں درجہ بلند کرتا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں کہا کہ اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بیویوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا، فرمایا کہ یہ معاہدے کے ذریعے تمہارے پاس آئی ہیں، نوکرانی نہیں ہے، ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ماں پر تو اللہ رب العزت کی رحمت کا آخری فیضان ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ماں کیا ہے، اس ماں کا درجہ باپ کے مقابل میں 3 گنا بڑا ہے، اس لیے کہ پیٹ میں پالتی ہے، جنتی ہے، دودھ پلاتی ہے، مشقتیں برداشت کرتی ہے، اس لیے اس کا درجہ 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا جنت تم ڈھونڈتے ہو، دوسروں سے دعائیں کرواتے ہو، جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا عظمت دی اسلام نے، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، اس نے کہا نان و نفقہ کی ذمہ داری، عزت و آبرو کی ذمہ داری، اور ایک سنتری، ایک گارڈ ہر مرحلے میں اس کو دیا گیا۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، نان نفقہ کا، عزت و آبرو کا، کوئی نظر غیر اس کی طرف نہیں جا سکتی، اور وہ سنتری ہے، گارڈ ہے اس کے لیے۔ بہنوں کے لیے بھائی، بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، اور ماؤں کے لیے اس کے لاڈلے، اس کے بیٹے۔ ضرورت نہیں ہے اس کو کسی چیز کی، ہر جگہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نان نفقہ مل رہا ہے، عزت آبرو کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے گارڈ موجود ہیں ہر وقت۔ تو کہا کہ یہ وراثت کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورت کا صحیح مقام دینے کے لیے اسلام نے جو رتبہ بلند کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا، یہ گفٹ ہے، یہ اپہار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، چاہے اس کو رکھے، چاہے اس کو انویسٹ کرے، چاہے اس کی تجارت کرے، جس کو چاہے وہ دے دے، اس پر کسی کا کوئی جبر نہیں چل سکتا۔ یہ ہے دین اسلام اور اس کی تعلیمات۔ مسلم پرسنل لا کیا ہے، سراپا رحمت ہے، ہم نے اسے نہیں جانا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نہیں پھیلایا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے
جو اسلام کے قوانین ہیں اور خاص طریقے سے آئلی قوانین، اس پر ہم جب تک ہمارے جان میں جان ہے اس پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک بتانے کا کام کریں گے، جہاں تک ہو سکے گا ایسا ماحول پیدا کریں گے جو نمونہ ہو سکے ان لوگوں کے لیے جن تک تیرا دین نہیں پہنچا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔